خدا کا کلام عجیب تر ہے، کیونکہ جب بھی خدا کلام کرتا ہے نئی تخلیق وجود میں آتی ہے اور ایک معجزہ ہوتا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اور اس ہفتے میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اس ایمان کے ساتھ اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ آپ جو سب میرے دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دور ہیں یا نزدیک ہیں، کسی بھی خطے کسی بھی ملک کے اندر یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، یقینی طور پر آپ میرے لیے بہت اہم ہیں اور یہ دوستی کا رشتہ ہی ہمیں باندھے ہوئے ہے۔ اور میں دعائے خیر کرتا ہوں اس سلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کہ خدا آپ سب کو برکت دے اور سننے والا کان اور سمجھنے والا دل عطا فرمائے، تاکہ جو باتیں بھی ہم اس کے کلام کے متعلق سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں۔ پچھلے ہفتے یقینی طور پر مجھے یاد ہے کہ ہم نے 5 حوالہ جات قرآن شریف سے پیش کیے تھے، اور وہ ان حوالہ جات کے اوپر میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنا صرف عرض کرتا چلا جاؤں کہ وہ 5 بڑے حوالہ جات سے جن کو پیش کیا جاتا ہے اکثر اوقات ود آؤٹ کانٹیکس اور ود آؤٹ اینی ریزن کہ تورات شریف، انجیل شریف اور زبور شریف اور صحائف انبیاء جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں یا ان کے اندر وہ قدرت نہیں رہی ہے، یہ سب کچھ پروپیگنڈا ہے۔ آپ کسی ایسی بات کے اوپر دھیان نہیں کریں گے، نہ ہی اپنے کان دھریں گے کہ ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور میں نے یہی عرض کیا تھا کہ خدا کا کلام ہو اور وہ تبدیل ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بندے کی اتھارٹی کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اتھارٹی ہو ہائی لیول کی، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، ونس دے ہیو ڈن سم تھنگ، کچھ وہ کہتے ہیں وہ اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو خدا کا کلام ایسا نہیں۔ اور آج میں آپ کی تسلی کے لیے بالکل ایک تحقیقی طور پر سچائی پر مبنی بات عرض کر دوں کہ پورے قرآن شریف کے اندر کوئی ایک ایسی آیت موجود نہیں ہے جو ڈائریکٹلی یہ کہہ دے یا جس میں یہ لکھا ہوا پایا جائے کہ تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، صحائف انبیاء جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں اور انہیں نہیں پڑھنا چاہیے، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی بات قطعی طور پر پورے قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو خود گواہی دے رہا ہے تمام سابقہ کتابوں کی اور ان پر ایمان رکھنے کی، لیکن سلسلہ گفتگو جو ہے وہ تصدیق الکتاب کے حوالے سے آگے بڑھے گا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ یقیناً آج بھی اس ہفتے کے شو میں برکت پائیں گے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ علمی معلومات بھی ملیں گی۔ اور ان علمی معلومات کا جو تعلق ہے وہ مناظرہ نہیں ہے، وہ لڑائی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس بات کو عام کیا ہے کہ ہم گفتگو کے لہجے میں، اور واقعتاً یہ کوئی ایسی ڈپلومیٹک، ہپوکریٹک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، منافقانہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ دل سے کہتے ہیں، کیونکہ ہم سب جو ہیں وہ خدا نے ہم سب کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا۔ ہم اس کی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہیں انسان جو ہیں، تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں۔ تو گفتگو کا سلسلہ ہم اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج کے بھی اس سیشن میں ہم آج یہ دیکھیں گے کہ یہ جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں تمہیداً پچھلے ہفتوں کے پروگرامز میں تصدیق الکتاب کے موضوع پر، آج ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے، اور ان میں آپ کو پتہ ہے کہ الہیات کے طور پر اور قوم بنی اسرائیل میں سے پھر جناب حضور المسیح خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ، اور پھر جو ہے اسلام کی جب بات آتی ہے تو یقینی طور پر کل بھی میں نے ایک حوالہ پڑھ کے سنایا تھا کہ جب خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام اور الہام دیا اپنے ہاتھ سے لکھ کر، یہ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے منہ سے بیان کر دینا، ایک ہاتھ سے لکھ کر دینا۔ کین یو امیجن، کیا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ میرے زندہ خدا رب العالمین کا، احسن الخالقین کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام تبدیل ہو جائے؟
تو ہم نے دیکھا کہ توریت شریف کے اندر وہ موجود ہے، پھر وہ بنی اسرائیل اس پر ایمان رکھتے ہیں، پھر مسیحی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر سورہ آل اعراف سے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمان بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعتاً اللہ نے موسیٰ کو توریت دی تھی؟ اگر توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اگر اللہ دینے والا ہے، تو پھر تبدیل کرنے والا انسان کیسے اس کو کوئی انسان تبدیل کر سکتا ہے؟ آئیے ایک حوالے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سورہ المائدہ ہے اور اس کی ورس نمبر 44 قرآن میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سورہ المائدہ اور ورس نمبر جو ہے اس کی 44 آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس میں یہ لکھا ہے، بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اب میں آپ کو یہ ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ پیارے لوگوں، میرے مسیحی دوستوں، بہن بھائیوں، اور میرے مسلمان بہن بھائیوں، میں نے دوست یا عزیز کہنے کی بجائے میں کہتا ہوں آپ میرے بہن بھائیوں، کیونکہ ہم ہیں بہن بھائی۔ ہمیں ایک ہی بندے کی طرف، ایک ایسے اول العزم پیغمبر کی طرف ہمیں اشارہ کیا جاتا ہے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم سب ان کے ماننے والے ہیں، تو ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم آپس میں اچھے عزیز ہیں، ہم آپس میں رشتہ دار ہیں، ہم آپس میں دوست ہیں۔ تو یہ ساری دیواریں گننی چاہیے۔ اس لیے یہ جو کلام ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں قرآن شریف میں سے سورہ 5 المائدہ اور اس کی 44 ورس میں سے، یہ سب کے لیے ہے، مسیحیوں کے لیے تسلی کا باعث ہے کہ قرآن شریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور ہم جب بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے بات کریں گے تو یہ یاد پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اہل اسلام جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ بھی جب قرآن شریف کو پڑھیں گے تو وہ اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ توریت میں تو ہدایت اور نور ہے۔ تو یہاں بھی یہ لکھا ہے، بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء کیا کرتے تھے؟ جو خدا کے فرما بردار تھے، یہودیوں کو حکم دیتے رہے، یعنی وہ پریکٹسیبل ہے۔ اور آگے چل کر میرا وعدہ ہے خدا کے فضل و کرم سے کہ ان اگلے ہفتوں کے پروگرامز کے اندر آپ سنیں گے کہ میں بہت ساری باتیں توریت شریف سے بھی بتاؤں گا کہ توریت شریف دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے بڑا قانون اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ خدا کے اس کلام میں، خدا کے اس الہام میں، جسے ہم توریت شریف، انجیل شریف اور زبور شریف صاحب انبیاء بائبل مقدس کہتے ہیں، میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں، اور یہ بالکل حق بات ہے، کہ ٹوائلٹ جانے سے لے کر آسمان کی بادشاہی میں پہنچنے تک، خدا کی جنت اور فردوس، خدا کی حضوری میں پہنچنے تک، سب کچھ جو ہے وہ اس کتاب مقدس کے اندر، خدا کے کلام کے اندر موجود ہے۔ تو اتنی بڑی کتاب، اتنی بڑی رہنمائی، اس کے لیے جو ہے وہ قرآن شریف یہ بیان کر رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ واقعتاً ہم توریت کو کیوں مانیں، کیونکہ تصدیق الکتاب کا مطلب کیا ہے، کہ جواز کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ ہم اس کتاب مقدس کو جو ہے وہ خدا کا الہام اور خدا کا کلام مانیں۔ تو اس کے متعلق قرآن شریف گواہی دے رہا ہے کہ بے شک ہم نے، یعنی اللہ خود کہتے ہیں، خدا خود کہتے ہیں کہ ہم نے توریت نازل فرمائی ہے، کسی انسان نے نازل نہیں کی ہے، یہ قوم بنی اسرائیل نے نازل نہیں کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں، جبرائیل نے نہیں، کسی فرشتے نے نہیں، بلکہ خدا کہتا ہم نے خود نازل کی، اور جس میں ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور پھر یہ پریکٹسیبل ہے، یہ قابل عمل ہے، کیونکہ انبیاء کرام یہودیوں کو اس کے مطابق حکم دیتے رہے، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے۔ اور دیکھیے اس کے اندر جو لفظ آ رہے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں کہ للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، کہ یعنی اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مشائخ اور علماء بھی ہیں، کیونکہ وہ خدا کی کتاب کے اوپر نگہبان، یعنی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے تھے، اور اس پر گواہ بھی تھے۔ تو تم لوگ اس سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا۔ جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ اب قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی جو توریت شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، جو ہم نے نازل کی ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر روشنی ہے۔ لکھا ہے لو وی ڈڈ ریویل دا تھورا ویئر ان از گائیڈنس اینڈ لائٹ ایز ویل۔ سو ایک لائٹ بھی ہے اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ انبیاء اکرام
اس توریت کے مطابق حکم دیتے تھے، پھر وہ نگہبان مقرر تھے۔ اور یاد رکھیے خدا کا کلام اس طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ جب توریت شریف کے اندر ہدایت ہے اور روشنی ہے، تو پھر آخری حصہ اس آیت کا دیکھیں، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ یہ لکھا بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اس کا مطلب ہے جو توریت شریف کے اندر لکھا گیا ہے، خدا نے نازل کیا، اس کے مطابق ہم ایمان نہ رکھیں، عمل نہ کریں، اس کو نہ مانیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ تو حالت کفر جو ہے یہ انکار کی حالت ہے، اور یہ سب سے بڑی سزا کی حالت ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ اللہ کا انکار کر دے، اس کے کلام کا انکار کر دے۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں اور مسیحی بہن بھائیوں سے درخواست یہ ہے کہ ہم نے خدا کے نازل کیے ہوئے کلام کا انکار نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے، ورنہ ہم کافروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اب جس کا دل چاہے وہ جو مرضی کہے، لیکن حالت کفر لاگو ہو جائے گی اگر ہم توریت کے خلاف کوئی بات کہیں گے، یا توریت شریف کو نہیں مانیں گے، یا خدا کی طرف سے نازل شدہ کلام نہیں مانیں گے، یا اس پر ایمان نہیں رکھیں گے، یا اسے پڑھیں گے نہیں، اور یا پھر اس پر عمل نہیں کریں گے جو اس کے اندر لکھا ہے، تو ہم کافر ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کی اوپر والی آیت جو ہے وہ اور زبردست ہے، اور یہاں پہ یہ لکھا ہے اس کی 43 ورس کے اندر سورہ المائدہ کے، اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گے، یعنی اپنے مقدموں کا فیصلہ اے محمد تم سے کیوں کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے، اور یہ اسے جانتے بھی ہیں۔ یہ خدا کا جو ہے وہ خدا کے کلام کی قدرت ہے کہ قرآن شریف گواہی دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور پھر لکھا ہے کہ یہ تم سے اپنے مقدمات کے کیوں کر فیصل کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے۔ تو اب دو باتیں ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ توریت شریف جو ہے وہ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، کلام ہے، الہام ہے، اور نبی اس کے مطابق حکم کرتے تھے۔ الٹیمیٹلی چونکہ نبی خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، خدا کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے وقت میں اس کے مطابق دنیا کو حکم دیا۔ اور پھر آج تک قرآن شریف میں یہ نہیں لکھا کہ توریت شریف کے اندر ہدایت اور روشنی تھی، کیونکہ خدا کا کلام کبھی تھی اور تھا والا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ خدا ہر زمانے کے لیے خدا ہے، وہ ماضی کے لیے ہے، اور وہ حال کے لیے، وہ مستقبل کے لیے ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، وہ عالم دنیا کے لیے ہے، عالم آخرت کے لیے۔ اسی خدا کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب تک خدا کی ہستی ہے، میں نے اپنے پچھلے پروگرامز میں بیان کیا تھا کہ خدا کا کلام متکلم جیسا ہے، جب تک خدا ہے اور خدا کی ہستی ہمیشہ ہمیشہ تک ہے، تب تک کلام بھی رہے گا، کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے۔ اسی پیارے عزیزو، یہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور پھر ایک آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کی 45 ورس بھی دیکھیے، سورہ 5 کی۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے توریت میں یہ حکم لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ قرآن شریف کی گواہی ہے، اور آج تک میں بڑے وثوق کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ کہوں گا کہ اس توریت شریف کے اندر، خدا کے کلام کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے مسیح خداوند نے بھی اس کو متی کی انجیل شریف کے اندر کوٹ کیا اس آیت کو۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ خدا را معاف ہمیں کرے کہ خدا ہم سب پر رحم کرے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ آپ کیوں چند ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو کہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جو امن نہیں چاہتے ہیں، ممالک کے اندر قوموں کے درمیان میں صلح نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ، میں نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ وہ خدا کے بھی گستاخ ہیں، وہ توریت شریف کے بھی نافرمان ہیں، وہ انجیل شریف کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی گستاخی کرتے ہیں، وہ جناب مسیح کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہ کہوں گا کہ اگر وہ مسلمان اسکالرز ہوں یا مسلمان کریٹک ہوں، وہ قرآن کے بھی خلاف بات کرتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف تو یہ کہہ رہا ہے کہ توریت میں لکھا ہوا ہے، اور توریت میں آج تک وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا کا کلام
تبدیل ہو جائے۔ تو یہ میں نے آپ سے گزارش کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ توریت جو ہے وہ خدا کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے، خدا دینے والا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا ایک اور حصہ دیکھتے ہیں، اور وہ حصہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے دانت کے بدلے دانت، اور پھر آگے لکھا سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ پہلے لکھا ہے کہ جو تورات شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، میں کتنی قدرت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، میرے پاس اگر اتنی بڑی آواز ہو اس میڈیا کے علاوہ، اس ٹی وی پروگرام کے علاوہ، کہ میں پوری دنیا کو ایک وقت میں یہ اپنی آواز سنا سکوں، تو خداوند خدا گواہ ہے کہ میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آؤ سچ جان جاؤ۔ کیوں دھوکے میں پڑے ہو، کیوں گمراہی میں پڑے ہو، کیوں ایسے لوگوں کی بات مانتے ہو جو خدا کو ناراض کر رہے ہیں؟ اور آپ نے دونوں آیات میں سنا ہے، میرا یہ جو موضوع ہے تصدیق الکتاب، یہ آپ کے ذہنوں پہ نقش ہو کر رہ جائے گا، میں خدا کے فضل و کرم سے کہتا ہوں، کیونکہ بڑا میرا ایمان ہے کہ اس وقت جتنے بہن بھائی ہزاروں ملین لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ پروگرام سن رہے ہیں کہ ایسا تو ہم نے پہلے کبھی سنا نہیں، کیونکہ ہم پتہ کرتے کیا ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کرتے ہیں، کوئی آیت آدھی پڑھ دی، کوئی کچھ پڑھ دیا۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ توریت کے اندر جو لکھا ہے، وہ پہلی آیت میں کیا لکھا ہے کہ اس کے مطابق وہ حکم نہ دے، ٹھیک ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ 44 آیت میں 44 ورس میں لکھا ہے کہ جو توریت کے اندر لکھا گیا ہے اس کے مطابق آپ حکم نہ دیں، وہ آپ کافر ہو جائیں گے۔ اور 45 ورس کے اندر کیا لکھا ہے کہ اگر جو اس کے اندر لکھا گیا ہے یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ اگر جو اس کے اندر توریت شریف میں لکھا گیا اس کے مطابق آپ حکم نہیں دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ظالم لوگ کبھی بھی خدا کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آئین کو توڑتے ہیں، وہ خدا کے وہ ناراض کرتے ہیں، خدا کا اینگر ان پر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی گواہی ہے تصدیق الکتاب کے لیے، یعنی خدا کی کتاب توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف اور صحائف انبیاء کے خدا کا کلام، خدا کا الہام، خدا کی کتاب ہونے کے لیے کتنی بڑی توثیق ہے، کتنی بڑی گواہی ہے، کتنی بڑی ریزن ہے، اور کتنا بڑا جواز ہے کہ ہم اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ کلام خدا کا کلام ہے، اور یہاں یہ کلام پہنچا ہے وہاں روشنی آئی ہے، وہاں برکتیں آئی ہیں۔ ابھی ہم اور آگے سنیں گے، تو ہم نے پہلا حصہ سنا ہے کہ ایک مسئلے کو ہم نے دیکھ لیا کہ توریت شریف کسی انسان کے ہاتھ کا کلام نہیں، نہ کسی فرشتے نے دیا ہے، بلکہ خدا نے خود اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا ہے، اور قرآن شریف بھی کہہ رہی ہے خدا کی طرف سے نازل، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے۔ جو اس کے مطابق حکم نہیں دے گا وہ کافر بھی ہو جائے گا، اور جو اس کے مطابق حکم نہیں دے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، اور ظالموں کے لیے اللہ پاک کا عذاب ہے، اللہ پاک ان کی جو ہے وہ وعید کرتے ہیں۔ اب سنتے جائیے 46 ورس کو بھی، آپ حیران ہوں گے۔ اور ان پیغمبروں کے بعد، یعنی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پھر بنی اسرائیل کے جو پیغمبر تھے وہ جو حکم کرتے تھے توریت شریف کے مطابق، اگلی آیت 46 ورس ہے سورہ المائدہ کی، ضرور پڑھیے گا۔ ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ خدا نے توریت شریف دی موسیٰ علیہ السلام تک، ٹھیک، باقی نبی قرآن شریف خود کہہ رہا ہے کہ اس کے مطابق حکم دیتے تھے، جو اس کے لکھے ہوئے حکموں کو نہ مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا جی، یہودی کافر ہیں، مسیحی کافر ہیں، ہندو کافر ہیں، اور سکھ کافر ہیں۔ بھیا جی یہ بات پورے غور کے ساتھ سنیے، آپ خود اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جن کو قرآن کا علم نہیں۔ اگر قرآن ہی پڑھ لیں تو قرآن تو گواہی کے لیے آیا، اور کتنی زبردست گواہی ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کلام دیا، نبی حکم کرتے رہے، اور پھر اب 46 ورس کے اندر قرآن یہ کہتا ہے کہ اسی سلسلے میں، اسی طریقے پر ہم نے کیا کیا، عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، حضرت مسیح کو۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے کیا کیا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے یہ سچی کتاب ہے۔ اور بھیا ایسی ہستی جس کے متعلق قرآن یہ کہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ پورے قرآن شریف کے اندر جناب مسیح کی ہستی ایسی ہے جو اولو العزم ہے۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ پورے قرآن کو تسلی کے ساتھ پڑھیے گا، اور آپ کو وہ ہستی ہیں جو بغیر گناہ کے ہیں، اور اس کی توثیق
بخاری کے اندر موجود ہے کہ سب بچوں کو ابلیس چھوتا ہے، یہ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا، لیکن یا اللہ مریم و ابناہا، ایک اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے اور اس کی ماں مریم، اس کو نہیں چھوا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور مسیح خود کہتے ہیں سلام علیہ یوم ولدت و اموت و ابعث حیا، کہ مبارک ہے وہ دن جس دن میں پیدا ہوا۔ اور کسی نبی کے لیے نہیں ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے جب یہ آیا تو لگا سلام علیہ، یعنی اس پر سلامتی ہو، لیکن جب مسیح نے اپنا تذکرہ کیا قرآن کے مطابق، انہوں نے کہا سلام علیہ، مجھ پر خود سلامتی، میرا دن خود ہی مبارک ہے، کسی کی مجھے سلامتی کی ضرورت نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم جناب جیزس کرائسٹ خدام یسوع مسیح جب دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے توریت کو جھوٹا نہیں کہا۔ اس کا مطلب جو بھی توریت کے خلاف بات کرتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بات کرتا ہے، وہ تمام نبیوں کے خلاف بات کرتا ہے، جو حکم دیتے تھے وہ کافر ہو جائے گا، وہ ظالم ہو جائے گا، اور پھر وہ جناب مسیح کی بھی گستاخی کرتا ہے، اور پھر قرآن کے اندر چونکہ یہ آیت لکھی ہے وہ قرآن کی بھی گستاخی کرتا ہے۔ میں گہرا ایمان رکھتا ہوں کہ ان پروگرامز کے بعد دو باتیں ہوں گی، میرے مسیحی بہن بھائی انکریجڈ ہوں گے، انہیں حوصلہ ملے گا، وہ قرآن کو پڑھ کے اور اچھی باتیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کریں گے، اور جو میرے مسلمان بہن بھائی، میرے دوست عزیز و اقارب ہیں، وہ جب یہ پروگرام سنیں گے تو وہ ان بڑی باتوں سے جو گستاخی، جو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، باز آ جائیں گے، اور وہ کہیں گے قرآن نے تو وحی دی ہے کہ عیسیٰ مسیح تک، یعنی جیزس کرائسٹ تک جو ہے وہ توریت کی کتاب کو سچا مانتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی۔ اب یہ سنیے، ساتھ ہی ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور توریت کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی۔ اب پریز دی لارڈ، جو کچھ بھی کہنا چاہیں، خدا کا نام مبارک ہو۔ اور میں نے لفظ استعمال کیا تھا سبحان اللہ، پریز بی ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ یاد رکھیے یہ اتنی بڑی آیات ہیں، اس کے بعد کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، اس کے بعد کوئی کہنے کی بات اور نہیں رہ جاتی۔ ایک پورا سلسلہ ہے خدا کا، موسیٰ علیہ السلام کا، نبیوں کا، جناب مسیح کا آنا، پھر ان کا توریت شریف کو سچا بتانا، پھر ان کو انجیل شریف کا ملنا، اور انجیل شریف کے اندر بھی کیا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے ہدایت اور نور ہے، توریت کے اندر بھی ہدایت اور نور ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَالنُّورُ، اور انجیل شریف کے اندر بھی ہدایت اور نور ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور انجیل شریف نے آ کر کیا کیا، وہ توریت کی جو اس سے پہلی کتاب ہے اس کو بھی سچا بتاتی ہے انجیل شریف، اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی ہے اور نصیحت کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے پلیز عزیزو، میں آپ کو ایڈوائز کروں گا، دونوں اقوام کو، دونوں میرے دوستوں کو، اہل مسیحیت کو بھی، اور جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کا علم بڑھے گا اور قرآن آپ کو سپورٹ کرے گا۔ اگر بات کرنی بھی پڑ جائے تو میں نے آپ کو اپنا تجربہ بتایا تھا کہ کئی موقعوں پر میرے مسلمان دوست کہتے ہیں اوکے جی انجیل شریف کو بند کر دیں، تو میں تو قرآن شریف کھول لیتا ہوں۔ آپ بھی ایسا اسلوب اپنائیے، لیکن بات کیا ہے، دوستی اہم ہے، جانے نہ دیجئے، آنے والے انسان کو ویلکم کیجئے۔ تو پیارے عزیزو، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی توریت خدا کی طرف سے ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد کو زبور کس نے دیے، یعنی زبور شریف جو ہے وہ کس کی طرف سے ہیں، تو یہ سورہ نمبر 4 ہے قرآن کے اندر، پھر ہم واپس انجیل کی طرف دوبارہ آئیں گے، لیکن سورہ نمبر 4 ہے قرآن کے اندر، اور اس کی ورس نمبر ہے 163، 163 اس کی ورس نمبر ہے۔ وہ زبور کے لیے میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں جی یہ جو کتاب ہے توریت شریف یہ تو خدا کی طرف سے ہے، لیکن جو زبور ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی 163 آیت میں لکھا ہے 163 ورس کے اندر، سورہ نمبر 4 سورہ النساء، اے محمد ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اب یہ سن لیجئے کہ جب وحی بھیجنے والا ایک ہے اور کلام ایک ہے، پھر اس قرآن کے اندر یہ گواہی موجود ہے کہ اے محمد ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے، اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح ہم نے نوح اور اس سے پچھلے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی تھی۔ تو اگر اہل اسلام کا، میرے مسلمان بہن بھائیوں کو یہ عقیدہ ہو کہ محمد پرافٹ اسلام کی وحی نہیں بدل سکتی ہے، تو بھیا خدا کا کلام اور الہام تو اس طرف دلالت کر رہا ہے
کہ جو پہلے نبی تھے ان کو وحی دینے والا کون تھا؟ وہ زندہ خدا تھا۔ جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زبورا، کہ ہم نے داؤد کو زبور عنایت کیے۔ تو اس کا مطلب ہے توریت بھی خدا کی طرف سے، اور کس خدا کی طرف سے؟ اگر آج بھی اہل اسلام مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں کوئی خدا ہے، تو یہ وہی خدا ہے جس نے سب کو کلام دیا، تو پھر اس کا کلام پرانا کیسے ہو گیا، تبدیل کیسے ہو گیا، نقص والا کیسے ہو گیا، اس کے اندر جو ہے وہ کجی اور اس کے اندر ٹیڑھا پن کیسے آ گیا؟ یہ سب کے سب شیطان کے جملے ہیں، شیطان کے حملے ہیں آپ کے ایمان پر۔ آپ کا شاید ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جب کتابیں کھلیں، جب حساب ہو اعمال کا، تو وہاں زیرو ہو، کیونکہ ہم نے خدا کی گستاخی کر لی ہے، خدا کو ناراض کر لیا ہے۔ تو زبور شریف جو ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے ہیں اور خدا نے انہیں عنایت کیا ہے۔ پھر سورہ 17 ہے قرآن شریف کے اندر، اور اس کی 55 آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ زبوروں کے متعلق قرآن کی کیا گواہی ہے، اور ہمارے لیے تصدیق الکتاب یعنی جواز کیا بنتا ہے، ریزن ہمارے پاس کیا ہے، پروف ہمارے پاس کیا ہے کہ کیوں ہم خدا کی کتاب کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ یقینی طور پر یہ بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں کہ خدا کا جو الہام اور کلام ہے وہ کس طور سے ہے۔ تو یہاں پر 17 سورہ جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اس کی آیت نمبر 55 کے اندر لکھا ہے، اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی، اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ اب یہ پھر آیت بتا رہی ہے کہ داؤد علیہ السلام کو زبور شریف دینے والا کون ہے؟ وہ بھی خدا ہے۔ اور کون سا خدا ہے؟ جو لا تبدیل ہے، جس کا کلام بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ اور پھر ہم 6 سورہ کے اندر دیکھتے ہیں، اور اس کی 84 ورس کے اندر یہ بھی ہم زبور کے متعلق آیت پڑھیں گے، اور اس کو بھی ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے کہ یقینی طور پر یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں دلالت کر رہی ہیں اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس نے جو ہے وہ زبور دیے ہیں، کس نے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ کلام دیا ہے، اور کس نے جو ہے وہ سب کچھ کو جو ہے کلام عطا فرمایا ہے۔ تو اگر خدا ایک ہے تو پھر یاد رکھیے اس کا کلام بھی ایک ہے۔ تو سورہ الانعام 6 سورہ اور اس کی 84 ورس بھی آپ اپنے ٹائم میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہم چاہیں گے کہ آپ کے لیے میں دعا کروں، آئیں سب مل کر بلکہ دعا کرتے ہیں۔ خدائی بزرگ و برتر زندہ آسمانی باپ، تو جو رب ہے، تو ہمارا باپ ہے، کیونکہ تو میکر اور کریٹر، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تیرا کلام خدا آج بہتوں کو چھوئے، برکت دے، بیماریاں جاتی رہیں، زندگیاں سیراب ہوں، مردہ روحیں جی اٹھیں، یسوع مسیح کے نام سے یہ مانگتے ہیں، آمین۔ اور گزارش ہے میری اپنے تمام بہن بھائیوں دوستوں سے، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو۔